نجف میں ایک شخص ہے حاج مرزوق، عزاداری میں معروف ہے، بہترین عزاداری کرواتا ہے، خاص قسم کا ماتم گریہ۔ کئی لوگوں نے کہا کہ آپ تہران آ جائیں اور وہاں پر بھی اسی عزاداری کو قائم کریں، نہیں مانتے تھے۔ ایک رات خواب میں امام حسین کو دیکھا، امام حسین نے کہا حاج مرزوق تہران جائیں، وہاں عزاداری کریں۔ تہران آ گئے، زندگی گزرتی گئی۔ حسین یکتا کہتے ہیں کہ میں ان کے زندگی کے آخری ایام تھے، میں ان کے گھر گیا، مریض تھے، تو میں نے ان سے احوال پوچھے تو انہوں نے کہا کہ میں شدید بخار میں گلا خشک ہو گیا، تو میری 3 بیٹیاں ہیں، میں نے ایک ایک کر کے تینوں کو پکارا، پانی، پیاس لگی مجھے، گلا خشک ہو جائے، بیماری ہے بخار میں، تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا راضیہ بیٹا پانی دے دیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون داخل ہوئی ہے، میں نے کہا مرضیہ، وہ خاتون اور قریب آئی، میں نے کہا فاطمہ، تو اس خاتون نے اپنی چادر سے پانی کا گلاس نکالا، کہا حاج مرزوق ہم خود آ گئے ہیں تمہیں پانی دینے کے لیے۔ میں نے کہا جناب سیدہ میں جانتا ہوں آپ ہیں، لیکن احترام مجھے ادب اجازت نہیں دیتا میں آپ سے پانی لوں۔ کہا حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، مصائب پڑے ہیں، یہ لو پانی پیو۔ کہا میں نے پانی پیا۔ کہا بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑو گے؟ میں نے کہا میرے ماں باپ قربان، بی بی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن آپ حکم کریں کون سی مصیبت پڑوں؟ تو حاج مرزوق کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو، علی اصغر۔ ماں جانتی ہے بیٹے کو کون سا جنازہ بھاری ہو گیا تھا، ماں جانتی ہے، چھوٹا ہے مگر بڑا ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جب ہم پھنستے ہیں تو ہم کربلا کے اس چھوٹے بچے سے توسل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باب الحوائج ہے، حوائج، حاجتوں کا دروازہ ہے، چھوٹا بچہ، اور کیوں نہ ہو جس کی اپنی حاجت پوری نہ ہو۔ کیا تھی حاجت؟ چھوٹے بچے کی حاجت کیا تھی؟ ایک عالم دین نے ایک روزہ خان، مرثیہ خان کو بلایا اور روز وہ پوچھتے تھے کس کے مصائب پڑھوں؟ کہا علی اصغر کے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، چوتھا دن کہا کس کے پڑھوں؟ کہا علی اصغر کے۔ کہا مجھے اور بھی مصائب پڑھنا آتے ہیں۔ کہا کربلا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ پیاسے تھے، وہ اپنی زبان سے کہہ گئے کہ ہم پیاسے ہیں، مگر یہ اپنی زبان سے کہہ نہ پایا یہ پیاسا ہے، پیاسا ہے۔ ہاں، روزہ عاشور جب سب لٹ گیا، امام نے دشمن کے لشکر سے باتیں کی، قرآن دکھایا، قرآن کھولا، ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، دیکھا خیموں میں کچھ شور ہوا، امام خیموں میں واپس گئے، کہا کیسا شور ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں میں نے آپ کو کہا تھا۔ کہا نہیں، یہ علی اصغر ہے جسے چین نہیں آ رہا، کبھی کس گود میں جاتا ہے، کبھی کس دامن میں جاتا ہے، بے چین ہے۔ امام نے کہا لاؤ مجھے دے دو۔
جیسے ہی امام کی آغوش میں آیا سکون ہو گیا علی اصغر کو. علی اصغر بھی جانتے ہیں یہ میرے بابا کی آغوش میری آخری آغوش ہے. جب کوئی بچہ مریض ہو اور باپ بچے کو ہاسپٹل لے جائے، ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، بچہ کب آئے گا. میرا سلام ہو جناب علی اصغر کی ماں پر، نہ جانے کیسے اپنے پھول سے بچے کو دشت کربلا میں جانے دیا. امام نے ابا میں بچے کو لپیٹا. دشمن سمجھے امام قرآن لے کر آ رہے ہیں، جیسے ابا ہٹائی قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا ضرور تھا. بلند کیا ہاتھوں میں، امام نے فرمایا تم مجھے نہیں مگر اس بچے پر تو رحم کرو. اس بچے کو دیکھا نا جب دشمن کی فوج نے تو کچھ منہ چھپا کے رونے لگے، گریا کریے ہم کیا کر رہے ہیں یہ. مگر عمر سعد لعین نے کہا اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ جنگ جیت جائیں گے. ہورملا اس بچے کی پیاس کو بجھا دو. عزیزان محترم، مورخین بیان کرتے ہیں بچہ 6 مہینے کا بچہ، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 8 کلو 9 کلو. 6 مہینے کا بچہ کتنا ہوگا؟ جو تیر تھا اس کا وزن تھا 12 کلو. اللہ اکبر اللہ. ہورملا کے ظالم تیروں میں سے ایک تیر تھا. ابھی امام بات ہی کر رہے ہیں، جناب علی اصغر اپنے بابا کو مسکرا کے دیکھ ہی رہے. تیر اتنی تیزی سے آیا جناب علی اصغر کی گردن میں پیوست ہوا. علی اصغر نے اپنے آپ کو پلٹا دیا کہ میرے بابا میری حالت کو نہ دیکھے. میرا امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ خون امام نے آسمان کی طرف دیا واپس نہ آیا. یہ چھوٹا سا بچہ، یاد رکھے امام حسین صبح سے بدن لا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، پیاسے ہیں، زخمی ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، مگر جیسے ہی یہ چھوٹا سا بدن ہاتھ میں آیا گویا بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا. امام ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، انا للہ، ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، انا للہ. بعض کہتے ہیں یہ بچہ خیموں میں گیا ہی نہیں، بعض کہتے ہیں نہیں یہ گیا لیکن فوراً امام نے لے لیا کہ کہیں ماں کی روح پرواز نہ کر جائے. ننھے سے بدن کو لے کر خیموں کے پیچھے جا کر تلوار سے چھوٹی سی قبر بنا کر علی اصغر کو دفنا کر شبیر کھڑے ہو گئے دامن کو جھاڑ کر. مصیبت یہاں ختم ہو جاتی تو علی اصغر کی ماں ساری زندگی چھاؤں میں بیٹھتی. شام غریباں لاشوں کو گننا شروع کیا. کسی نے کہا ہوگا خیموں کے پیچھے رات
نظر تو آتا نہیں، ہاتھ میں نیزے لیے زمین میں دھساتے گئے، ایک نیزے میں علی اصغر، دوسری شہادت۔ ایک اور شہادت علی اصغر کی باقی ہے، مجھ سے بیان نہیں ہوگی عزاداران موت۔ جانتے ہیں نا، سارے بدن کو انہوں نے جمع کیا، ایک ایک کر کر سروں کو تن سے جدا کیا۔ مجھے نہیں پتا عزاداران محترم، یہ چھوٹی سی گردن کو کس طریقے سے انہوں نے جدا کیا ہوگا۔ ارے قربان جاؤں اس بہن پر کہ جو راستے میں جس نے پہلی دفعہ پانی ملا وہ اس پانی کو لے کر دوڑی، علی اصغر پانی